بچوں کے اغوا برائے تاوان یا شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی وارداتوں میں ان دنوں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 سالوں کے دوران صرف پاکستان میں 10,000 سے زائد بچے اغوا ہوئے۔ اگر اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہ دی تو ہمارے یہ پھول جیسے بچے اسی طرح ظلم و زیادتی کا شکار بنتے رہیں گے۔ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اپنے پھول جیسے بچوں کو ان درندوں سے محفوظ رکھ سکیں؟ اللہ اللہ، چاروں طرف سے آفتوں اور مصیبتوں کا ڈیرا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں بھی سلامت رہیں، ہمارے بچوں کی جانیں عزتیں بھی محفوظ رہیں، ہم سب محفوظ رہیں، اور ہم اللہ کرے کہ عذاب سے بھی محفوظ ہو جائیں، تو سب ہم نیک بن جائیں، باعمل ہو جائیں۔ اس میں یہ کہ واقعی ایسا کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ بچہ اٹھا گئے تو نعوذ باللہ گندا کام کیا، پھر اپنا پاپ چھپانے کے لیے اس کو مار کے پھینک دیا، یا لاش کو بھی جلانا پڑتا ہے کہ کہیں پہچان نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے، کس کا بچہ ہے، پھر جنگلوں میں ڈالاتے ہیں بیچاروں کو۔ بڑی یعنی کہ وحشیانہ حرکتیں کرنے والے، خدا کا خوف نہیں ہے ان کو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہ کہ آپ بھی اپنے بچوں کو کچھ ایسی تربیت دیں جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ مثلا اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، بچے کو کہہ دیں کہ جس کو تم جانتے نہیں ہو گاڑی میں اس کی گاڑی میں کبھی بھی مت بیٹھنا۔ ظاہر آپ کو لینے کے لیے کوئی انجانے آدمی کو تو ماں باپ بھیجیں گے نہیں۔ اچھا، اگر پھر بھی کوئی زبردستی کرے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو بچے کو سکھا دے کہ وہ چیخے مارے، شور مچائے گا نا تو اگر وہ اغوا کرنے والا ہوگا نا تو بھاگ جائے گا گھبرا کے، بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی انجانا شخص آپ سے کوئی سوال کرے، بات چیت کرے، تو اس فوراً آپ کو مطلب یعنی کہ دور چلے جانا ہے یا بھاگ جانا ہے وہاں سے۔ اس طرح بچے کو سمجھائیں کہ کیسا ہی اچھا حلیہ ہو، انجانی عورت ہو یا انجانا آدمی ہو، اور وہ مطلب یعنی کہ ساتھ میں چلنے کی کوشش کرے، کوئی ٹافی دے، کوئی کھلونا دے تو اس سے نہ لے، اور اس کے ساتھ کسی صورت بھی ساتھ نہ جائے اس کے، بھلے کیسے اچھے لگتے ہوں، داڑھی بھی ہو، امامہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا بھروسہ نہ کرے۔ مجھے تو یاد ہے ہم کو تو بچپن میں یہ بولتے تھے، اس وقت بھی یہ چیزیں ہوتی تھی، میری ماں سمجھاتی تھی کوئی سونے کا ڈھیر بھی دکھائے نا تو اس کے پاس نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی پکڑنا چاہے، نہ بچے کو چیزیں سکھانی ہے، اگر آپ کو کوئی پکڑنا چاہے، کوشش کرے تو ہاتھ پیر مار کر چیخنا چلانا شروع کر دیں، بھلے اس نے پکڑ رکھا، آپ اس کی گاڑی میں بیٹھے نہیں، چیخیں گے نا تو لوگ متوجہ ہوں گے، لوگ آ جائیں گے۔ ایک صورت یہ ہوگی، یا وہ گھبرا کے چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اور ماں باپ غور کریں کہ اپنے بچے کو اکیلا نہ چھوڑا کریں۔ اکیلا وہ مدرسے جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ وہ سب رسکی گیم ہے، اکیلے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اس کو پہنچانے، لانے، لے جانے کے لیے ترکیب رکھے۔ جب گھر میں کوئی نہیں اور بچہ تالا کھول کر گھر میں جائے گا، ایسی کوئی صورت ہے
تو بچے کو سمجھا دے کہ گھر کی چابی کسی کو نہ دے، گھر کی چابی کسی کو دکھے نہیں، نظر نہ آئے، ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا اغوا کرنے والا تو سمجھ جائے گا کہ یہ بچہ اکیلا ہے، خود ہی چابی سے دروازہ کھول کے اندر جائے گا اور خطرہ جو ہے یہ بڑھ جائے گا۔ پیدل چلتے وقت ہمیشہ ارد گرد نظر رکھے اور بلا وجہ فون کا استعمال نہ کرے کہ اس سے توجہ بڑھ سکتی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ والدین اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ بچہ اکیلا گھر سے باہر نہ جائے، نہ کھیلنے نہ کسی اور کام سے۔ اگر کسی مجبوری میں بھیج دیا تو اگر زیادہ دیر ہو جائے تو فوراً جہاں بھیجا تھا اس جگہ بچے کی معلومات کریں کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ اب کچھ اس میں ورد بھی کر لیں ذہن نصیب کہ صبح شام اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر 3 بار پڑھیے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و آلی و مالی، یعنی ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، ویسے آپ کی معلومات کرے، اللہ پاک کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ یہ شجرہ قادریہ رضویہ جو مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے اس کے پیج نمبر 15 پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ وضو کے دوران، چھوٹا ہو یا بڑا، وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادرو یا قادرو یا قادرو یہ پڑھنے کا معمول بنا دیں، عادت بنا دیں اس کی۔ انشاءاللہ عز و جل انسان یا جن کوئی بھی اغوا نہیں کر سکے گا، کڈنپ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ چند چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بچے کو یہ دعا رٹا دیں نا، بڑا بچہ سب ایک دعا یاد کر لیں گھر سے جب بھی نکلیں۔ اب گھر سے نکلیں یا مدرسے سے نکلیں، اپنے آفس سے نکلیں، دکان سے نکلیں، یہاں بھی کچھ دیر آپ ٹھہرے ہیں، اب نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا یاد کرنے، تو انسان کے شر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، شیطان کے شر سے بھی بچیں گے انشاءاللہ، حفاظت ہوگی، فرشتہ حفاظت کے لیے متعین ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دعا یاد کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بچہ ہو یا بڑا یہ سب یاد کر لیں۔ اس طرح بہنیں بھی یاد کر لیں، اللہ نے چاہ تو آپ کو حادثوں سے بھی حفاظت ہوگی، آفتوں سے بھی حفاظت ہوگی، ڈاکوؤں سے بھی حفاظت ہوگی، کڈنپ کرنے والے بدماشوں سے، یا جو درندہ صفت حرکتیں جس کے شروع میں کچھ گفتگو ہوئی تھی زیادتی والی عورت کے ساتھ، تو اس طرح کی دعا جو پڑھ لینا جب نکلے، میرے رب نے چاہ تو خیر و عافیت کے ساتھ واپس پلٹیں گے اپنے گھر انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں اگر چند ایک چیزوں کا اضافہ کر لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات اغوا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، اور اس کو ریکی کہتے ہیں، آتے جاتے ہوئے آنا جانا یہ سب۔ تو اس میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بچے کو کبھی بھی نئے شخص کے حوالے نہ کریں، کیونکہ کوئی اگر نیا شخص لینے، کیونکہ ریگولر وینیں آتی ہیں، ریگولر کوئی بھی پرسن آتا ہے لینے کے لیے، تو اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ بچے کو تعلیمی ادارے سے، چاہے وہ مدرسہ ہو یا آپ کا اسکول ہو، جو بھی اس طرح کا ادارہ ہو، بچے کو کسی نئے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ والدین کی بھی تاکید ہو ان تعلیمی اداروں کو۔ بعض اوقات جو اطلاعات ملتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ آس پاس کے لوگ، ملازمین وغیرہ بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں انوالو پائے جاتے ہیں، اور وہ اطلاعیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے بچہ یوں آتا ہے، یوں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔
تو اس میں میری درخواست یہ کہ تمام جتنے بھی آپ کے ملازمین ہیں، چاہے وہ ڈرائیور ہے، کام والے ہیں، باورچی ہیں، مالی ہیں، چوکیدار ہیں، ماسی ہے، جتنے بھی ہیں، ان سب کے شناختی کارڈ کی کاپیز اور ان کے نمبرز آپ کے پاس محفوظ ہونے چاہیے. یہ آپ کیونکہ جب بعض اوقات ہوتا ہے شناختی کارڈ مانگتے ہو تو شناختی کارڈ بھی نہیں نکلتا کئیوں سے کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ تو ہے ہی نہیں. تو بھائی شناختی کارڈ نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو شناختی کارڈ نہیں ہے، گھر کا اتا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، تو یہ پھر مسائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہر تعلیمی ادارہ یہ وین جو بچے کو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لینے اور چھوڑنے کی، یہ ہر تعلیمی ادارہ نہیں دیتا، یہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں اور ادارے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان سے بات کر لیں. تو وہ سوزوکی والا بھی ہو سکتا ہے، رکشے والا بھی ہو سکتا ہے، وین والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان کی بھی پوری معلومات ہونی چاہیے، گاڑی کا نمبر ہونا چاہیے، ڈرائیور کا نام ہونا چاہیے، اس کا فون نمبر بھی ہونا چاہیے. اس طرح کی آپ کے پاس یہ آپ کے اپنے یہ والدین کے کرنے کے کام ہیں جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے انتظامات کر کے رکھیں اور اپنے ان چیزوں کو محفوظ رکھیں. پھر قریبی تھانے کا نمبر یہ لازمی طور پر آپ کے یہاں نمایاں مقام پر لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ نمبر ہے، مجھے ایمرجنسی میں اس نمبر پر فون کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایمرجنسی میں فون کرنے کے لیے فون اٹھاؤ تو فون بند ہے، موبائل ملا تو بیلنس نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں پھر اس میں ہوتا ہے، اتنا انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار 100 روپے کا بیلنس نہیں رکھا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں یہ پہلے بھی عرض کی گئی ہیں کہ اپنے پاس رکھیں. ایڈوانس میں 2-3 جو بعض اوقات لوگوں کے کارڈ ہوتے ہیں موبائل کے، تو 2-3 ایڈوانس میں کارڈ رکھ لیں گھر کے اندر کہ لینا تو ہے ہی نا، جب بھی ختم ہو جائے گا. تو اگر ایڈوانس میں آپ کے پاس 100 روپے کے کارڈ پڑے ہوئے ہوں گے تو جیسے ہی کارڈ ختم ہوا تو آپ نے فوراً کارڈ اسکریچ کیا اور آپ کا موبائل ایکٹیو ہو گیا. تو یوں کانٹیکٹس وغیرہ کے تعلق سے بھی اگر تھوڑا سا لحاظ رکھیں گے، خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بہتر صورتیں نکلتی چلی آئیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.